بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فخر لودھی ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اپنا آپ کے ساتھ نالج شیئر کرنے کے لیے۔ کچھ میرا جو ایکسپیرینس ہے، کچھ میرا نالج ہے، انشاءاللہ اگلے 45 لیکچرز میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے کسی حد تک جو کچھ میں شیئر کر سکتا ہوں اسے شیئر کیا جائے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ اس سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری مثالیں دیکھنی پڑیں گی، بہت سارے کیس اسٹڈیز کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کیس میں سافٹ ویئر کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیا پرابلمز اس میں پیدا ہوئے اور کس طریقے سے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں بات کریں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر ہے کیا۔ تو سب سے پہلے سافٹ ویئر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ سافٹ ویئر جس طرح کے آپ سب لوگ جانتے ہیں، پروگرام کا نام ہے۔ جب آپ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو اسے ہم سافٹ ویئر کا نام دیتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر صرف پروگرام ہی نہیں ہے۔ سافٹ ویئر پروگرام کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مثلا سافٹ ویئر کے پروگرام کے ساتھ جس ڈیٹے پہ وہ سافٹ ویئر چلے گا، وہ ڈیٹا بھی سافٹ ویئر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے ڈاکومنٹیشن۔ جو سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی سافٹ ویئر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک بار پھر سے اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا دہرا دوں کہ سافٹ ویئر چیز کیا ہے، سافٹ ویئر نام ہے 3 چیزوں کا: پروگرام جو آپ کا کوڈ ہے، جو آپ کا ڈیٹا ہے، اور اس کی ساری ڈاکومنٹیشن۔ یہ سب کچھ اس سافٹ ویئر میں شامل ہے۔ تو سافٹ ویئر صرف سی یا کوبال یا جاوا یا فورٹرین کا کوڈ نہیں ہے، بلکہ کوڈ، ڈیٹا اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن، یہ سب چیزیں سافٹ ویئر میں شامل ہیں۔ ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ہے کیا چیز۔ اس سے پہلے کہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں بات کریں، اس کو دیکھیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا چیز ہے، ذرا سا تھوڑا سا سافٹ ویئر کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر لی جائے، تاکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ واضح ہو جائے۔ گو کہ مجھے بات کرنے کی شاید ضرورت تو نہیں ہے، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ سافٹ ویئر آج کل دنیا کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ چاہے یہ بزنس کا شعبہ ہو، جس میں آپ نے بزنس کے ڈیسیجن کرنے ہوں، اپنے ڈیٹے کو اینالائز کرنا ہو اور اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہو کہ آپ کے لیے کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ چاہے آپ نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں اس کو استعمال کرنا ہو، جیسے کہ آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ بایو انفارمیٹکس میں یہ چیز بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے، اور اس کی جو ڈی این اے کی جو ڈی کوڈنگ جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہی کی جانی پاسبل تھی۔ چاہے آپ گیمز کو اٹھا کے دیکھ لیں، بے شمار گیمز ایسی ہیں جو بچے بھی کھیلتے ہیں اور بڑے بھی کھیلتے ہیں، جو سافٹ ویئر سے ڈرائیو ہوتی ہیں۔ آج کل بے شمار گیجٹس ایسے ہیں جن کو سافٹ ویئر کنٹرول کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کی گاڑیوں میں آپ کے مائکرو پروسیسرز آپ کے لگے ہوتے ہیں، آپ کے اور ہر چھوٹی بڑی الیکٹرانک ڈیوائس میں آج کل سافٹ ویئر کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو سافٹ ویئر اپنی جگہ پہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، اور اس اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت جگہ یوز ہو رہا ہے، ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں سافٹ ویئر ایک بہت میجر رول پلے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ساری دنیا میں
اگر اس کا حساب لگایا جائے تو وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے قریب ہر سال اس میں کام ہو رہا ہے، اور اس ایکٹیویٹی میں بے شمار لوگ اور بے شمار پیسہ شامل ہے. تو سافٹ ویئر کی اہمیت اور سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کی اہمیت اس لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس قدر پیسہ اس میں انوالوڈ ہے اور اس قدر لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرنے سے پہلے چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کیا چیز ہے. انجینئرنگ اگر آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو انجینئرنگ کا مطلب نظر آئے گا کہ سائنٹیفک نالج کو آپ ایک پروڈکٹیو یوز میں استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ کار لائحہ عمل جو اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام انجینئرنگ ہے. میں اس چیز کو واضح کرتا چلوں تھوڑا سا کہ بہت سارے انجینئرنگ کے شعبے ہیں، جس طرح الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے. ان سب چیزوں کی بنیاد فزکس پر ہے، لیکن فزکس بذات خود انجینئرنگ نہیں ہے. فزکس کو افیکٹولی یوز کرنا بلڈنگز بنانے میں، انجنز بنانے میں، موٹریں بنانے میں اور الیکٹرک کا سامان بنانے میں، ان ساری چیزوں کا نام انجینئرنگ ہے. جس میں اگر آپ بلڈنگ بنائیں اور وہاں پر آپ فزکس کو استعمال کریں تو آپ سول انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ ایک انجن بنا رہے ہیں، گاڑی بنا رہے ہیں اور وہاں پر فزکس کی نالج کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ میکینیکل انجینئرنگ ہو گئی. اگر آپ ایک ٹی وی بنا رہے ہیں یا اور کوئی الیکٹرانک ڈیوائس آپ بنا رہے ہیں اور وہاں پر آپ فزکس کے نالج کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کسی بھی انجینئرنگ کا تعلق کسی بیسک سائنس سے ہے. جس طریقے سے الیکٹریکل انجینئرنگ کا تعلق فزکس سے ہے، اسی طریقے سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہے. سو سافٹ ویئر انجینئرنگ اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر سائنس کے نالج کو افیکٹولی سافٹ ویئر سسٹم کی پروڈکشن میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آئیے اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھ لیں کہ ایک سافٹ ویئر سسٹم اور ایک دوسرے سسٹم جیسے کہ ایک کار یا ایک ٹی وی یا اس طرح کی دوسری ڈیوائسز جو ہیں ان میں کیا فرق ہے. یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور مکینیکل یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھوڑا سا اگر جو فرق ہے اس کے بارے میں بات کرتا چلوں گا. سافٹ ویئر انجینئرنگ اگر آپ کسی ڈیوائس کو دیکھیں، مثلا آپ کے سامنے ایک ٹی وی ہے یا ایک گاڑی ہے یا ایک بلب ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ خراب ہو جاتے ہیں. گاڑی چلتے چلتے اس کی کوئی بیلٹ ٹوٹ سکتی ہے، اس کے کسی انجن میں خرابی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے بلب جو ہے وہ فیوز ہو سکتا ہے. آپ کا ٹی وی چلتے چلتے خراب ہو سکتا ہے. تو ایک بڑا چھوٹا سا نقطہ ہے جو سافٹ ویئر اور دوسرے سسٹمز کو ڈسٹنگوش جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. چلیے ذرا میں آپ کو وہ دکھاتا چلوں. چلیے یہ نقطے کو دیکھتے ہیں. یہاں پر شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر ڈز ناٹ ویئر آؤٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی، یعنی کہ ایک بلب بالکل ٹھیک ہے، چلتے چلتے وہ فیوز ہو گیا. گاڑی آپ کی چلتے چلتے سڑک پہ خراب ہو گئی. ٹی وی آپ کا خراب ہو گیا. تو یہ جتنی مکینیکل اور الیکٹریکل اور اس طرح کی دوسری ڈیوائسز ہیں ان میں ویئر اینڈ ٹیئر کا ایلیمنٹ ہے. ان کی ایک لائف ہے، اس لائف کے بعد اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے نارمل آپریشن سے یہ ہٹ کے خراب ہو سکتی ہے. سافٹ ویئر
ان چیزوں کی بنسبت ایک بالکل مختلف چیز ہے. سافٹ ویئر میں کسی قسم کی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوتی. سافٹ ویئر میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ ہے، جس کو ہم عام طور پہ بگ کا نام دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سافٹ ویئر نہیں چل رہا تو وہ پہلے دن سے نہیں چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سافٹ ویئر چلتے چلتے اچانک ایک کام جو وہ روزانہ ٹھیک طریقے سے کر رہا تھا، آج اگر آپ آتے ہیں تو وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، جو کہ دوسرے سسٹمز میں ایسا نہیں ہوتا. تو سافٹ ویئر میں ویئر اینڈ ٹیئر کا ایلیمنٹ بالکل نہیں ہے. جبکہ ایک ذرا تھوڑا سا اور اس کو میں ایلیبوریٹ کرتا چلوں. سافٹ ویئر کے ابھی ہم نے بگز کی بات کی. اگر ایک گاڑی کا ایک پرزا خراب ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بازار جاتے ہیں، وہ پرزا آپ نے نیا خریدا اور گاڑی میں وہ پرزا فٹ کر دیا اور گاڑی اسی طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا اگر بلب فیوز ہو گیا، آپ بازار گئے، ایک نیا بلب خریدا، ساکٹ میں لگایا اور کمرہ آپ کا روشن ہو گیا. سافٹ ویئر میں اگر کوئی بگ آ گیا تو یہ چیز عام طور پر کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں جس کی شاید کسی سٹیج پہ ہم بات کریں گے، لیکن عام طور پر اگر سافٹ ویئر میں کوئی بگ آ گیا ہے، کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بازار گئے یا اس کمپنی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے میرا یہ سافٹ ویئر یہ سی ڈی چل رہی تھی، آپ مجھے ایک نئی سی ڈی دے دیں. جب آپ وہ نئی سی ڈی ڈالیں گے تو وہ سافٹ ویئر اسی طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس میں جو بگ ہے وہ پرانی سی ڈی میں جو بگ تھا وہ نئی سی ڈی میں بھی وہ بگ وہیں کا وہیں ہوگا. سو یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے بٹوین سافٹ ویئر اینڈ ادر سسٹمز. ذرا ایک دوسرے اینگل سے بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ اگلی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. بات پھر وہی ہے کہ سافٹ ویئر کا اور دوسرے سسٹمز کا آپس میں کس طریقے سے فرق ہے. ایک کار اور ایک ٹی وی ورسز سافٹ ویئر. میں اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا وقت لگانا چاہتا ہوں بیکاز یہ نہایت ہی ضروری پوائنٹ ہے، اور اس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک کار بنانے والی کمپنی مثلا ٹویوٹا یا سوزوکی یا ہونڈا ایک سال میں کتنے نئے ماڈل بناتی ہے، یا ایک کار میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کی فریکوینسی کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ یقیناً یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم بن جانے کے بعد، ایک گاڑی بن جانے کے بعد یا ایک ٹی وی بن جانے کے بعد اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بہت معمولی سی ہوتی ہے. نئے ماڈل میں تبدیلی، کوئی میجر چینج اس میں نہیں کیا جاتا. سو فریکوینسی آف چینج ان سسٹمز کے کیس میں بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کی نیچر بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے. اس کی باڈی کی شیپ میں تھوڑی سی چینج کر دی، کوئی نیا کوئی گیجٹ ایڈ کر دیا، لیکن آپ کو یہ بہت کم دیکھنے میں پڑے گا کہ انجن میں فنڈامنٹل چینج کوئی کر دی ہو. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کسی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی کو دیکھیں تو اگر آپ ان کا جائزہ لیں، ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی سافٹ ویئر میں بے انتہا چینجز کر رہی ہیں. ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی چیز نئی بنا رہے ہیں، شاید کسی نئے سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، اسی پرانے سسٹم میں فنڈامنٹل چینجز ہو رہی ہیں، اس میں انہینسمنٹس ہو رہی ہیں، اس کی انٹرفیس چینج ہو رہا ہے. سو بے شمار ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں سافٹ ویئر میں چینجز ہو رہی ہیں، جبکہ دوسرے سسٹمز میں یہ چینج ایسے نہیں ہوتی. ان چینجز کو جب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو یقیناً بگز کی ہم نے بات کی. یہ بگز
اس وجہ سے یقیناً پیدا ہوتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر اچھے طریقے سے نہیں لکھتے، لیکن میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ بگز کا ہونا اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ سافٹ ویئر میں چینجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ اگر ایک گاڑی بنانے والی کمپنی اسی طریقے سے نئی گاڑیاں بناتی تو وہ گاڑیاں کتنی دیر چلتی ہیں، اس کے ڈیزائن کرنے میں انہیں کتنی دقت ہوتی، اس ڈیزائن کو میچور کرنے میں کتنا ٹائم لگتا، اور فائنلی وہ چیز پروڈکشن میں لے کے آنے میں اور سڑک پہ لے کے آنے میں انہیں کتنا ٹائم لگتا. اگر اس ٹائم کو وہ کٹ شارٹ کرنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم سافٹ ویئر میں ہم کہتے ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک نئی ریلیز یا 1 سال کے بعد ایک نئی ریلیز، جس میں ایک فنڈامنٹل چینج ہے پچھلے سافٹ ویئر کی نسبت، اگر اس طرح کی چینج ہم گاڑی کے ڈیزائن میں کرنے لگیں تو یقیناً آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایسی گاڑیاں بھی، ان میں بھی بے شمار بگز ہوں گے، ان میں بھی بے شمار ڈیفیکٹس ہوں گے، اور شاید وہ جس کو کہتے ہیں روڈ وردی نہ ہو. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ سافٹ ویئر میں کمپلیکسٹی جس وجہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ اس کی اس بیسک نیچر کی وجہ سے ہے. دیٹ از، یہ اگلی سلائیڈ پہ جو ایک ذرا سا تھوڑا سا اس پوائنٹ کو پھر سے دیکھ لیجئے کہ سافٹ ویئر ایک مسلسل ایوولوشن سے گزرتا ہے. دا نیم آف دا گیم از چینج اینڈ ایوولوشن آل دا ٹائم. اور اس ایوولوشن اور اس چینج کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ جو نکلتا ہے وہ سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹس کی صورت میں نکلتا ہے. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس چینج کو کس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے. آئیے اس بیسک تمہید کے بعد ذرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف ایک قدم اور بڑھاتے ہیں. سافٹ ویئر کرائسس. سافٹ ویئر کرائسس کیا چیز ہے؟ جب نئے کمپیوٹر سسٹم بنے ارلی 50s میں اور 50s میں کمپیوٹرز استعمال ہونے شروع ہوئے مختلف اپلیکیشنز میں، تو سافٹ ویئر کا استعمال بڑا محدود تھا. صرف چند سائنٹیفک اپلیکیشنز میں سافٹ ویئر استعمال ہوتا تھا، یا سینسس کے ڈیٹے کو پروسیس کرنے کے لیے سافٹ ویئر کو استعمال کیا گیا. 1960s میں 60 کی دہائی میں ہارڈ ویئر میں اچانک بہت زیادہ امپروومنٹ آئی. نیا ہارڈ ویئر اویلیبل ہو گیا، نئے کمپیوٹر اویلیبل ہو گئے، اور یہ کمپیوٹر جو 50s کے کمپیوٹرز تھے ان کی نسبت بہت زیادہ پاورفل تھے. اٹس آل ریلیٹو. اگر آج کل کے کمپیوٹرز کو دیکھیں تو وہ ان کے مقابلے میں بالکل بیسک چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک اس سے پچھلی دہائی میں چلے جائیں تو ایک یقیناً ایک آپ کو کوانٹم جمپ نظر آئے گی. اس نئے ہارڈ ویئر کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ ہارڈ ویئر ہمارے پاس زیادہ پاورفل ہارڈ ویئر اویلیبل ہوا تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو سافٹ ویئر جو اس پہ لکھا جانا شروع کیا گیا وہ بھی زیادہ کمپلیکس اور زیادہ بڑا سافٹ ویئر لکھا جانا شروع کیا. اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہوا. وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ یہ جو زیادہ بڑا اور زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر تھا یہ لکھنا بھی ظاہر ہے اتنا ہی مشکل تھا. تو جو ٹولز اور ٹیکنیکس پرانے سسٹمز کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اور کی گئی تھیں، انفارچونیٹلی وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اس سافٹ ویئر کے لیے، اس زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر کے لیے ایپلیکیبل نہیں تھیں. اس چیز کو ایک مثال سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ذرا سوچئے کہ اگر ایک گاؤں میں ایک شخص ہے جس نے اپنے لیے ایک جھونپڑی
بنائی ہے تو یقیناً اسے شروع میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن وہ جھونپڑی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اگر آپ اسے یہ کہیں کہ یہ ایک دوسری جھونپڑی بنا دو تو شاید وہ پہلے سے بہتر کام کر سکے، اس کی جھونپڑی دوسری جھونپڑی ہے وہ پہلی جھونپڑی سے بہتر ہو، اس سے جلدی وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر اس شخص کو آپ یہ کہیں کہ تم نے جھونپڑی بنا لی ہے تو ہمارا خیال ہے کہ تم ایک بڑا مکان بھی بنا سکتے ہو، تو شاید ایسا ممکن نہ ہو، اور اگر آپ اسے اس سے زیادہ بڑا کام دینے کی کوشش کریں کہ یار تم نے جھونپڑی بنائی ہے، تم ایک رہنے کے لیے ایک جگہ بنا سکتے ہو، تو اب ہمیں حبیب بینک پلازا بنانا ہے، تو کیونکہ تم ایک چیز کر چکے ہو ہمارا خیال ہے کہ تم اب چھوٹا کام کر چکے ہو، بڑا بھی کر سکتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایسا سٹرکچر یقیناً اسٹیبل سٹرکچر نہیں ہوگا۔ سافٹ ویئر کے ساتھ بھی کسی حد تک یہی پرابلم تھا، جس کو سافٹ ویئر کرائسس کا نام دیا گیا، کہ چھوٹے سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو ٹیکنیکس اور ٹولز تھیں وہ بڑا سافٹ ویئر، زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر بنانے کے لیے ایپلیکیبل نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سافٹ ویئر جو ان ٹولز اینڈ ٹیکنیکس سے بنایا گیا اور بنائے جانے کی کوشش کی گئی وہ کبھی بنا ہی نہیں۔ بہت سارے کیسز میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ سالوں لیٹ ہو گیا، اگر وہ ڈلیور ہونا تھا 1960 میں تو شاید جا کے 1970 میں ڈلیور ہوا، اور یقیناً اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا یقیناً اس سے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا اس سسٹم کو بنانے میں۔ بہت سارے کیسز میں اس طرح کے سسٹم ریلائبل نہیں تھے، یعنی کہ وہ جو کام ان سے توقع کی جاتی تھی وہ کام وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک کانفرنس ہوئی 1960 کے قریب، اور اس میں سافٹ ویئر کرائسس کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ از ان کرائسس۔ سافٹ ویئر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، ہم اسے بنا نہیں پا رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسی کانفرنس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹرم کوائن کی گئی، یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم انجینئرنگ ڈسپلنز یوز کرتے ہیں بلڈنگ بنانے میں، الیکٹریکل ڈیوائسز بنانے میں، میکینیکل انجنز بنانے میں، اسی طریقے سے ہمیں انجینئرنگ پرنسپلز کو استعمال کرنا چاہیے سافٹ ویئر بنانے کے لیے۔ یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اس سافٹ ویئر کرائسس کا نتیجہ ہے جب تمام سافٹ ویئر ڈیولپر کمیونٹی تقریباً بے بس ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سافٹ ویئر بنانا ایگزسٹنگ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا نتیجہ تھا، لوگوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ کوڈنگ واز ناٹ انف، اونلی کوڈنگ واز ناٹ انف۔ جیسا کہ آج کل بھی اکثر دیکھنے میں اور سننے میں ملتا ہے کہ اگر آپ سافٹ ویئر کا کوڈ لکھنا جانتے ہوں، تھوڑی آپ کو پروگرامنگ آتی ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کام مکمل ہو گیا۔ سافٹ ویئر لکھنا صرف پروگرام لکھنے کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، آج سے 50 سال پہلے لوگوں نے اس چیز کا ادراک کر لیا تھا کہ کوڈنگ اکیلی کافی نہیں ہے، اس میں انجینئرنگ کے پرنسپل اپلائی کرنے ہوں گے اگر ہم نے سافٹ ویئر کے سسٹمز بنانے ہیں۔ آئیے ذرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کچھ ڈیفینیشنز کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن جو IEEE نے دی ہے۔ IEEE ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز، اور یہ کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ
جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا ایک سب سے بڑا اوتھینٹک ادارہ سمجھا جاتا ہے. ان کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن دیکھیے. دی ایپلیکیشن آف سسٹمیٹک ڈسپلنڈ کوانٹیفائیبل اپروچ ٹو دی ڈیولپمنٹ آپریشن اینڈ مینٹیننس آف سافٹ ویئر, دیٹ از دی ایپلیکیشن آف انجینئرنگ ٹو سافٹ ویئر. نمبر 2, دی اسٹڈی آف اپروچز ایز ان ون. میں ابھی آگے چل کے اس میں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے چلتے ہیں. یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن ایک بہت مشہور صاحب ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں. سمرویل ان کا نام ہے, انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن ملاحظہ فرمائیے. All aspects of software production. Software engineering is not just concerned with technical processes of software development, but also with activities such as software project management and with the development of tools, methods and theories to support software production. یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ صرف کوڈ لکھ دینے کا نام نہیں ہے. یہ ذرا دیکھیے, اس میں نے اس چیز کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے جو ابھی آپ نے ڈیفینیشنز دیکھیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ ان تمام پروسیسز, ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا مجموعہ ہے جو سافٹ ویئر کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہیں. اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو سافٹ ویئر کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ, پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن, ڈیزائن ٹیکنیکس, ٹولز, ٹیسٹنگ, سافٹ ویئر مینٹیننس, سافٹ ویئر کی ڈپلائمنٹ, حتیٰ کہ جس چیز کا بھی آپ تصور کریں جس کا سافٹ ویئر کے ساتھ تعلق ہو, اس کا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ تعلق ہوگا. ابھی جب میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ذکر کرتے کرتے پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کا ذکر کیا تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کا سافٹ ویئر انجینئرنگ سے کیا تعلق ہے. پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن ایک شاید مختلف فیلڈ ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ شاید ایک مختلف فیلڈ ہے. اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشنز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں ذرا اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی آپ پر کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں مددگار ہے. تو اسی لیے پروگرامنگ لینگویج بھی کیونکہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں مددگار ہے, اس وجہ سے اس کا تعلق بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ہے. اسی سلسلے میں شاید آپ کے انٹرسٹ میں تھوڑی سی یہ بات ہو کہ پچھلی 50-60 سال کی ہسٹری میں سافٹ ویئر کی جو ایک سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک ایفرٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے گنی جاتی ہے, وہ ایک سافٹ ویئر پروگرامنگ لینگویج کا ڈیزائن کی ایفرٹ تھی. ایڈا پروگرامنگ لینگویج جب ڈیزائن کی گئی تو اس ڈیزائن کی ایفرٹ کو ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بڑی ایفرٹس میں سے سمجھا گیا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے پروگرامنگ لینگویج کا ذکر کرتا چلوں میں, آج کل آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا بڑا شور ہے. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کس طریقے سے ممکن ہے؟ اگر آپ کی پروگرامنگ لینگویج آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کانسیپٹس کو سپورٹ نہ کرے تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرنا اور آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنا کافی مشکل کام ہوگا. تو یقیناً اس ڈیزائن کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویج کو پہلے ڈیزائن کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ آگے چل سکیں گے. سو یہ ساری ایفرٹ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ سے آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. ذرا تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ چیز کیا ہے. ہم سافٹ ویئر, اچھا انجینئرڈ سافٹ ویئر ہم کس کو کہتے ہیں؟
ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر کیا چیز ہے؟ ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر ایسا سافٹ ویئر جو ریلائبل ہو، جس کا یوزر انٹرفیس اچھا ہو، جس کی پرفارمنس ایکسیپٹیبل ہو، جس کی کوالٹی ایکسیپٹیبل لمٹس میں آئے، اور جو کاسٹ افیکٹو ہو. اگر آپ کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہوں گے، ان لمیٹڈ ٹائم ہوگا، تو شاید کوئی بھی شخص یا کوئی بھی آرگنائزیشن سافٹ ویئر لکھ سکتی ہے، بنا سکتی ہے. ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر اس سافٹ ویئر کو کہا جائے گا جو ان سارے کیریکٹرسٹکس پہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان پہ پورا اترتا ہوگا. انجینئرنگ کا تعلق اکنامکس سے بہت گہرا ہے. جب آپ کسی انجینئرنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کیا یہ اکنامیکلی فیزیبل ہے، آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنانا ہے، انجینئر اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کی اکنامک فیزیبلٹی اپنی جگہ پر قائم رہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات بھی کریں گے. سافٹ ویئر انجینئر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر اس نے بنانا ہے ود ان لمیٹڈ ٹائم اینڈ بجٹ اینڈ وچ از کاسٹ افیکٹو. یعنی کہ ایسا سافٹ ویئر جو اپنے اسکیجول کے مطابق اپنے پورے وقت میں اپنے ود ان بجٹ بنایا جائے، اس کی کوالٹی اچھی ہو، اور یہی سافٹ ویئر انجینئر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ابھی ہم نے ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر کی بات کی تھی کہ ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے. ویل انجینئر سافٹ ویئر میں ہم نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک اچھا سافٹ ویئر از ایفیشینٹ. ایک اچھا سافٹ ویئر ہیز اے گڈ یوزر انٹرفیس. اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. جب ان ساری چیزوں کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو بعض اوقات ان میں کچھ کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. ایک سافٹ ویئر انجینئر کے لیے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. یعنی کہ میں اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا. سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکچولی از اے بیلنسنگ ایکٹ. بہت ساری چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی یوزر فرینڈلینس ہے تو دوسری طرف آپ کی ایفیشنسی ہے. ان میں سے کون سا فیکٹر، کون سا فیچر زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سافٹ ویئر کے لیے؟ اگر آپ شاید اس کو زیادہ یوزر فرینڈلی بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کی پرفارمنس شاید سفر کرے. اگر اس کی کوالٹی کو آپ انکریز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پرفارمنس سفر کرے. اگر اس کی پرفارمنس کو آپ انکریز کرنے کی کوشش کریں گے ایک حد سے زیادہ تو ہو سکتا ہے اس کی کوالٹی سفر کرے. اور سافٹ ویئر انجینئر کے لیے جیسا کہ میں نے کہا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنی ویٹیج دینی ہے اور کیسے ان سارے پیرامیٹرز کو بیلنس کرنا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل اس کی کوالٹی ہو، ایکسیپٹیبل اس کی پرفارمنس ہو، ایکسیپٹیبل اس کا یوزر انٹرفیس ہو. ہو سکتا ہے کسی ایک کیس میں کوالٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہو. فار ایگزامپل، اگر ہم ایک کروز میزائل سسٹم کی بات کریں جو سافٹ ویئر کے ذریعے ڈرائیو ہوتا ہے، یا اگر ہم ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کنٹرول کی بات کریں جو سافٹ ویئر کے ذریعے کنٹرول ہوگا، تو یقیناً اس میں کوالٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اور اس کی پرفارمنس از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اگر آپ کا سافٹ ویئر ریئیکٹ نہیں کرتا ود ان سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کروز میزائل اپنے نشانے سے ہٹ جائے اور آپ کے اپنی انسٹالیشن کو ٹارگٹ بنا لے.
اسی طریقے سے اگر آپ کا نیوکلیر ریئیکٹر کنٹرولر ود ان اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم ریئیکٹ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چرنوبل قسم کا ایک ایکسیڈنٹ فیس کرنا پڑے. سو ان کیسز میں سافٹ ویئر سسٹم کی فیلئر کی قیمت اس پورے سسٹم سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. میرا یہ ساری بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے آپ کو اس کے مطابق ایز اے سافٹ ویئر انجینئر وہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ ان دس پرٹیکولر کیس آپ کو کوالٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پرٹیکولر کیس میں یوزر فرینڈلینس بہت امپورٹنٹ ہے. اس پرٹیکولر کیس میں ایفیشنسی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس فیکٹر کو آپ اس طریقے سے ویٹ دے کے اپنے سافٹ ویئر کو بنائیں گے. اگر آپ ساری چیزوں کو بیک وقت ایک بہت اونچے درجے پر لے جانے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ اس میں بہت زیادہ پیسہ صرف کرنے کے باوجود اپنی ایفرٹ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. سو ایک بار پھر سے اس چیز کو ذرا تھوڑا سا دہراتے چلیں کہ یہ ریکوائرمنٹس جس میں ہم نے کاسٹ کی بات کی کہ سسٹم کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے, ریلائبل ہونا چاہیے, یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے, یہ ریکوائرمنٹس آپس میں کانفلکٹنگ ہو سکتی ہیں. ایفیشنسی کا یوزیبلٹی کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے, کاسٹ کا کوالٹی کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے, اور ایک سافٹ ویئر انجینئر کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان ساری ریکوائرمنٹس کو ایک بیلنسڈ حد تک رکھا جائے کہ نہ کوئی چیز بہت زیادہ کم ہو اور نہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو, کیونکہ ایک کا دوسرے پہ ایفیکٹ ہوتا ہے, امپیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ان میں کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. آئیے ذرا اب آگے چل کے ایک اور ایشو کو ذرا ڈسکس کریں. لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنس, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن شاید آپ نے کبھی یہ آبزرو بھی کیا ہو کہ گڑ اگر آپ پانی میں یا کسی چیز میں ڈالتے جائیں تو ایک حد کے بعد, جسے ہم سیچوریشن پوائنٹ کہتے ہیں, اس کی مٹھاس میں اضافہ نہیں ہوتا. آپ اس میں گڑ یا شکر یا جو بھی چیز ہے اور ڈالتے رہتے ہیں, لیکن وہ آپ کا جو لیکوڈ ہے جو وہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے, وہ سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد اس میں اور ایفرٹ کرنے کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر دیکھ لیں, انجینئرنگ کا ایک بیسک پرنسپل ہے جس کو ہم لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنس کہتے ہیں. کوئی بھی کام جب آپ کریں, ایفیشنسی کسی سسٹم کی امپروو کرنے کی کوشش کریں, اس کی کوالٹی امپروو کرنے کی کوشش کریں, اس کی یوزر فرینڈلینس امپروو کرنے کی کوشش کریں, تو ہر ایک میں ایک کاسٹ کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہوتا ہے. اگر آپ کے سسٹم کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے تو تھوڑی سی ایفرٹ اور تھوڑا سا پیسہ صرف کرنے سے اس کی کوالٹی ایک دم کافی بہتر درجے پر پہنچ سکتی ہے. لیکن ایک خاص لیول پر پہنچنے کے بعد اگر آپ اس میں اور زیادہ زور لگائیں گے, اور زیادہ پیسہ صرف کریں گے, تو جتنا آپ اس میں زور لگا رہے ہیں, جتنا آپ اس میں پیسہ صرف کر رہے ہیں, اس کے مطابق آپ کو اس کا ریٹرن ملنا کم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے سیچوریشن پوائنٹ پہ اگر پہنچ جائیں اور اس میں کوشش کرتے رہیں تو امپروومنٹ بہت تھوڑی ہوگی. اسی طریقے سے سسٹم کی ایفیشنسی از اندر تھنگ. ایک حد سے زیادہ اس سسٹم کو زیادہ ایفیشینٹ, اس کی پرفارمنس کو زیادہ بہتر بنانا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. جس طریقے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کے سسٹم کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ایبسولوٹلی پرفیکٹ فرام اینی اینگل,
کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ آپ اس میں ٹالرنس برداشت کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ نیوکلیر ری ایکٹر کا جو کنٹرول، جو سافٹ ویئر اس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ اس میں کوئی ڈیلے ہو اور وہ اس کو پراپر ٹائم کے اندر اندر ریئیکٹ نہ کرے. دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ. پھر آپ کو وہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن عام طور پر ایک خاص حد سے زیادہ جا کر آپ اس سسٹم کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کی کوشش نہیں کرتے، بیکاز فرام این انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنس کا پرنسپل وہاں پر اپلیکیبل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو سمرائز کرتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انجینئرنگ کے دوسرے پرنسپلز، انجینئرنگ کے پرنسپلز جو دوسرے فیلڈز میں اپلیکیبل ہیں، وہ سافٹ ویئر میں بھی بڑی حد تک اپلیکیبل ہیں. اکنامکس کا انجینئرنگ سے چولی دامن کا ساتھ، اور اگر کوئی سسٹم اکنامکلی وائبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم از ناٹ ویل انجینئرڈ. اور یہی سبق ہمارے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی اپلیکیبل ہے. آئیے اب اس کاسٹ افیکٹونیس کو اینالائز کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اس سافٹ ویئر کا بریک ڈاؤن ذرا دیکھتے چلیے. ایک صاحب ہیں کیپر جونز ان کا نام ہے. انہوں نے سافٹ ویئر کی ٹیم کی پروڈکٹیوٹی، سافٹ ویئر کی کوالٹی، اس کی کاسٹ فیکٹرز، اس حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. بہت بڑا نام ہے ان کا اس حوالے سے. انہوں نے ایک کمپنی قائم کی تھی جس کا نام سافٹ ویئر پروڈکٹیوٹی ریسرچ تھا، جس میں انہوں نے بے شمار پروجیکٹس کو اینالائز کیا اور اس انالیسس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پبلش کیا. تو اب میں آپ کے سامنے اس انالیسس کا تھوڑا سا سمرائزڈ فارم میں کچھ نچوڑ پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم اس چیز کو اپنے اینگل سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. کیپرز جون صاحب نے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو 25 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. یہ 25 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو ڈویژن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اس میں ایفرٹ بریک ڈاؤن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے دیا گیا ہے. یہ 25 ڈفرینٹ کیٹیگریز اس سٹیج پہ ایکسپلین کرنا میرے لیے شاید مناسب نہیں ہے. ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں. انشاءاللہ آئندہ چل کر اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. تو اسی کو میں تھوڑا سا اور زیادہ سمرائزڈ فارم میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ان 25 ڈفرینٹ کیٹیگریز کو اور زیادہ چھوٹی گروپنگ میں، کوئی 9 کے قریب گروپس میں بنایا ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان گروپس میں سب سے پہلے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، اس کے بعد ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، پھر ڈیزائن، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ، انٹیگریشن اینڈ ریسٹ آف دی ایکٹیویٹیز. اس ساری چیز میں ایک چیز بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، کوئی ان میں سے کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈومیننٹ ایکٹیویٹی ہے ان اے سینس کہ یہ 40-50% آف دی ٹوٹل ایفرٹ یا کاسٹ اس پہ صرف ہو رہی ہے. کوڈنگ شاید ایک بڑی ایکٹیویٹیز میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ صرف 13.5% آؤٹ آف 100% صرف کوڈنگ پہ صرف ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوڈنگ یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اگین یہ سب سے زیادہ اہم چیز نہیں ہے. ڈاکومنٹیشن اگر آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹیشن اگین 10% کے قریب ایفرٹ ڈاکومنٹیشن پہ جا رہی ہے.
پروجیکٹ مینجمنٹ ونس اگین کوئی 8-9% کے قریب ایفرٹ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ صرف ہو رہی ہے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ 10-12% کے قریب سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پہ صرف ہو رہی ہے. یہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کیا چیز ہے اس کو ہم آگے چل کر زیادہ ایکسپلین کریں گے, لیکن میرا یہاں پر پوائنٹ اس ساری بات سے صرف اتنا تھا کہ اس چیز کی ریئلائزیشن کرنا اور کروانا, اس چیز کو اپریشیٹ کرنا کہ کوڈنگ از ناٹ ایوری تھنگ. اب چلیے ذرا تھوڑا سا ایک اور صاحب ہیں, فریڈ بروکس ان کا نام ہے. یہ ایک بہت مشہور سافٹ ویئر انجینئر, پروجیکٹ مینیجر, آئی بی ایم سسٹم 360 کے حوالے سے بہت مشہور ہیں, بہت کام کیا, بہت بڑا سسٹم تھا. انہوں نے ایک مارکۃ الآراء کتاب سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے لکھی ہے جو ایک لیجنڈری بک کے درجہ رکھتی ہے. کتاب کا نام ہے دا میتھیکل مین منتھ, اور اس کتاب میں ان کے چند مشہور آرٹیکلز جو انہوں نے وقتاً فوقتاً لکھے وہ اکٹھے کر دیے گئے. تو ابھی میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک بڑا مشہور آرٹیکل, ایک پیپر جو انہوں نے لکھا تھا, اس پیپر کا نام ہے نو سلور بلٹ. تو میں اس حوالے سے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کو پڑھوں گا, پھر اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. تو آئیے اس پہ چلتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں. نو سلور بلٹ. Of all the monsters who fill the nightmares of our folklore, none terrify more than werewolves because they transform unexpectedly from the familiar into horrors. For these we seek bullets of silver that can magically lay them to rest. The familiar software project has something of this character, at least as seen by the non-technical manager. Usually innocent and straightforward, but capable of becoming a monster of missed schedules, blown budgets, and flawed projects. So we hear desperate cries for silver bullet, something to make software costs drop as rapidly as computer hardware costs do. Skepticism is not pessimism, however. Although we see no startling breakthroughs, and indeed such to be inconsistent with the nature of software, many encouraging innovations are underway. A disciplined, consistent effort to develop, propagate, and exploit them should indeed yield an order of magnitude improvement. There is no royal road, but there is a road. The first step towards the management of disease was replacement of demon theories and humor theories by the germ theory. The very first step, the beginning of hope, in itself dashed all hopes of magical solutions. It told workers that progress would be made stepwise, at great effort, and that a persistent, unremitting care would have to be paid to a discipline of cleanliness. So it is with software engineering today. یعنی کہ فریڈ بروکس صاحب کے کہنے کے مطابق یہ سافٹ ویئر بھی ایک انسوفسٹیکیٹڈ مینیجر کی نظر میں ایک جن کی صورت رکھتی ہے. کبھی اچانک اس کی شکل کچھ ہو جاتی ہے, ایک بھوت کی ایک اسکیجول ڈیلے کی صورت میں یہ بھوت سامنے آتا ہے, کبھی کاسٹ اوور رن کی صورت میں یہ بھوت سامنے آتا ہے, اور اس طرح کے بھوت کو مارنے کا طریقہ شاید کوئی میجیکل سولوشن ہم تلاش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی میجک کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا جادو نہیں ہے جس سے ہم اس بھوت کو زیر کر سکیں. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ ہے کہ ہم سافٹ ویئر بنانے کے لیے ایک ڈسپلنڈ اپروچ لیں. یعنی کہ سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے
ایک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو شاید ہم اس سافٹ ویئر کے جن کو جو کبھی اوور بجٹ، کبھی مس ڈیڈ لائن، کبھی مسنگ فنکشنلٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، شاید اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہی سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بیسک مقصد ہے. یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ، جس طرح کا میں نے بتایا کہ سوائے ایک ڈسپلنڈ، کنسسٹنٹ، سسٹمیٹک اپروچ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. سافٹ ویئر کو پروڈیوس کرنے کے لیے ایک آرگنائزڈ طریقہ کا نام سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اور یہی چیز میں آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ شو کرتا ہوں. دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جو فریڈ بروک صاحب نے کہی ہے، اسی کی سمری میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، سسٹمیٹک اپروچ کا نام ہے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو آج کے اس سارے انٹروڈکشن میں ہم اب ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم نے کیا بات کی. تو ہم شروع ہوئے کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کرائسس کیا چیز تھی. سافٹ ویئر کرائسس سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیسے سامنے آئی. لوگوں نے اس سافٹ ویئر کرائسس کے نتیجے میں یہ سمجھا، یہ سوچا کہ جس طریقے سے دوسرے سسٹمز بنانے کے لیے ہمیں انجینئرنگ پرنسپلز کو اپلائی کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے سافٹ ویئر سسٹمز بنانے کے لیے بھی ہمیں انجینئرنگ پرنسپلز کو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ایکٹیویٹی کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا نام دیا گیا. یعنی کہ سافٹ ویئر کے لیے وہ پرنسپلز وہ اسٹیبلش کیے جائیں جس سے ایک سافٹ ویئر زیادہ بہتر، زیادہ اچھے طریقے سے بن سکتا ہے، اور یہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ. اس کے بعد ہم نے کچھ انجینئرنگ کے اصولوں پہ بات کی، جس میں مختلف ریکوائرمنٹس کو بیلنس کرنا، ان کے پروز اینڈ کونس کو جج کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا کہ کس پرٹیکولر سچویشن میں کون سی ریکوائرمنٹ زیادہ ضروری ہے اور کس طریقے سے دوسری ریکوائرمنٹس جو شاید کم ضروری ہوں یا اتنی ضروری ہوں تو کس طریقے سے ان کو آپس میں بیلنس کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے، لیکن ہم نے کہا کہ ایک بیلنس ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کیا چیز ہے. ونس اگین اکنامکس کا پرنسپل کہ آپ کتنی ایفرٹ آپ کریں کہ اس کے بعد آپ رک جائیں. آپ آئیڈیل کی تلاش میں اگر رہیں گے تو شاید اتنا اچھے ریزلٹس آپ کو نہ ملیں. آپ بہت زیادہ ٹائم اور پیسہ آپ صرف کرنے کے باوجود آپ اس میں کوئی بہت زیادہ امپروومنٹ ایک خاص سٹیج کے بعد آپ نہیں لے کر آ سکتے. پھر ہم نے کچھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ دیکھا کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں کون کون سی ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں اور ان کی ریلیٹو پرسنٹیج یا کاسٹ یا ایفرٹ بریک ڈاؤن کتنا ہے. اور اس سے ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آئی کہ دیر آر اے نمبر آف تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ. کوئی ایک ان میں سے اکیلی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوڈنگ 13-13.5%، پروجیکٹ مینجمنٹ 10-12%، ڈاکومنٹیشن 10-12%، ڈیزائن 12-13%. سو اگر ٹوٹل کاسٹ کو دیکھا جائے تو یہ 8-10 ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک 8-8, 10-10, 12-12% ویٹیج رکھتی ہے. اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کم اہم نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے
فریڈ بروک صاحب کی نو سلور بلیٹ سے کچھ دیکھا اور اس کا ایک سمرائزڈ جو فارم میں جو میں اگین یہاں پر جس چیز پہ میں اپنا لیکچر ختم کرنا چاہوں گا آج کا وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے ہمیں ایک ڈسپلنڈ سسٹمیٹک آرگنائزڈ اپروچ لینے کی ضرورت ہے اور اسی اپروچ کا نام سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے. آج کا لیکچر اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں اور میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.